اپوزیشن قیادت نے اصلاحاتی ایجنڈے پر مشاورت کے لیے چیف جسٹس سے ملاقات کی. اعلامیہ جاری. پی ٹی آئی قیادت نے چیف جسٹس سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. چیف جسٹس نے وفد کا خیر مقدم کیا. چیف جسٹس نے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے مجوزہ اجلاس کے بارے میں آگاہ کیا. وزیر اعظم سے ملاقات کی اور حکومت سے اصلاحاتی ایجنڈے پر رائے دینے کی درخواست کی. وزیر اعظم نے پالیسی سازی پر عمل درآمد کے عمل میں اپوزیشن وفد کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. چیف جسٹس سے ملاقات کے دوران اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی اور دیگر قائدین کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا. عمر ایوب نے کہا کہ اپوزیشن لیڈروں کے کیسز ایک ہی وقت میں 2 مختلف جگہوں پر سماعت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں. پارٹی قیادت کے وکلاء کو ہراساں کیا جاتا ہے. جیل حکام عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتے. پی ٹی آئی کے وکلاء کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. معاشی بحالی تبھی ممکن ہے جب عدلیہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے اور انتظامیہ کو جواب دہ بنائے. پی ٹی آئی وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات. عمر ایوب نے دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بانی کی اجازت سے چیف جسٹس سے ملاقات کی. چیف جسٹس کے سامنے اپنے معاملات پیش کیے. انہیں بتایا کہ ہمیں مقدمات کی تاریخیں نہیں بتائی جاتی. بانی اور بشرا بی بی کے وکلاء سے مشاورت نہیں کرنے دی جاتی. انہیں بتایا کہ جیل مینول اور قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہم پر جھوٹے مقدمات ہیں. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سے 7 رکنی وفد نے ملاقات کی. چیف جسٹس نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی پر ایجنڈا طلب کیا تھا. بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹر کی سہولت نہیں مل رہی. کارکنان بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے امتیازی سلوک ہو رہا ہے. بانی کی اہل خانہ سے بات نہیں کرائی جا رہی. سلمان اکرم راجہ نے کہا ملک میں آئین اور قانون ختم ہو چکا. عدلیہ استعمال ہو رہی ہے. عدلیہ کو فوری طور پر مداخلت کرنا ہوگی. ایسے ملک نہیں چلے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید. بولے کہ پی ٹی آئی والے آرمی چیف کو باپ کہتے تھے. جس کو باپ کہتے تھے اسی کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. بانی پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ فوج ان کی جماعت کا ذیلی ادارہ بن جائے. اقتدار سے محرومی کے بعد پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے. پی ٹی آئی کی سیاست ایک ذات کے لیے ہے. انہیں ملک کی کوئی فکر نہیں, نہ ہی ان کا طرز عمل سیاسی ہے. وزیر اعظم نے کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں بولے کہ مقدمات کی تفویض اور انتظام کا جدید نظام وقت کا تقاضا تھا. نیا نظام شفافیت اور بر وقت انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا. ملک بھر سے سائلین اور درخواست گزار شفاف اور تیز در انصاف کے خواہاں تھے. ماضی میں نظام کا غلط استعمال کیا گیا. چیف جسٹس سے ملاقات کے دوران کہا کہ میرٹ کی بنیاد پر زیر التوا ٹیکس کیس جلد نمٹائیں. جہاں الیکشن چوری ہو وہاں ملک اور معیشت نہیں چلتی. حکومت اور اپوزیشن والے سبھی ان معاملات کے ذمہ دار ہیں. حکومت کی سوچ ناکام اور دعوے کھوکھلے. ہمارا سفر آسان نہیں. یہ پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان میں عوام کی بات کرنے والا کوئی بھی نہیں. عوام نے جن کو ووٹ نہیں دیا آج وہ اقتدار میں ہیں. پاکستان جمہوریت کے بغیر نہیں رہ سکتا. کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا جلسے سے خطاب. کراچی میں عدالتی حکم پر مقتول عامر مصطفیٰ کی قبر کشائی. میجسٹریٹ کے ہمراہ میڈیکل بورڈ نے مقتول عامر مصطفیٰ کی نعش سے ضروری سیمپل اکٹھے کیے. فورینزک کے ذریعے مقتول کی شناخت کی جائے گی. قبر کشائی کے بعد بورڈ سربراہ ڈاکٹر سمیہ کی میڈیا سے گفتگو. بولی کہ قبر کشائی کر کے ڈی این اے کے لیے 11 نمونے لیے ہیں. نمونوں سے صرف شناخت ممکن ہو سکی. لاش جلنے کی وجہ سے موت کی وجہ کا تعین ممکن نہیں. پاکستان ایک اور مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا. ملک کا مستقبل آئین کی بالادستی, آزاد عدلیہ اور صحافت سے جڑا ہے. جمہوریت ہی ملک کی بقا کا راستہ ہے. بلاول بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے کہا, میری والدہ کی زندگی پاکستان کا کل بہتر بنانے کے لیے وقف ہوئی.
بےنظیر بھٹو پر کئی حملے ہوئے لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوئی۔ والدہ نے سکھایا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ مردانہ معاشرے میں والدہ نے خواتین کے لیے راستہ کھولا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا چیف آف جنرل اسٹاف برطانیہ کی دعوت پر وار منسٹر اور لارڈ ہل گیرزن کا فیلڈ کا دورہ۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو برطانوی فوج اور ڈیپ ریش اسٹرائک بریگیڈ کی جدید کاری کے لیے منصوبے پر بھی بریف کیا گیا۔ برطانوی فوج کی جانب سے AI اور بغیر عملے کے نظام سمیت بہترین ٹیکنالوجیز کی نمائش بھی ہوئی۔ کسی ملک کی سرزمین میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے۔ رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان کامیاب رہا۔ غزہ اور مسئلہ کشمیر دیرینہ تنازعات ہیں۔ اس حوالے سے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ غزہ کے عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی تجویز ناقابل قبول ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی غیر ملکی ٹی وی سے گفتگو۔ اسلام آباد میں وفاق المدارس کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھا دیے۔ امتحان سے روکے جانے پر طالب علم کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ وفاق المدارس کے قواعد و ضوابط کی غلط تشریح پر داڑھی چھوٹی ہونے پر امتحان دینے سے روک دیا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وفاق المدارس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ وفاق المدارس کس قانون کے تحت ڈگریاں دیتا ہے؟ نظام ریگولیٹ ہو رہا ہے لیکن چلے گا کیسے، یہ بھی بتائیں۔ قائد حزب اختلاف شبلی فراز کا سینیٹ میں اظہار خیال، بولے کہ کوئی مانے یا نہ مانے چیئرمین ایوان کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ چیئرمین نے معزز رکن کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے تھے، سنا ہے اب ان کے احکامات پر عمل نہیں ہوا۔ جب تک مطالبات پر واضح جواب نہیں دیا جاتا واک آؤٹ کرتے ہیں۔ جب تک سینیٹرز کو بحال نہیں کیا جاتا تب تک بیٹھنا بیکار ہے۔ ہمارے دو اراکین ایوان میں آئے، ان حالات میں یہاں نہیں بیٹھا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی جعلی حکومت کے ہوش و حواس کھونے کا واضح ثبوت ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کہتے ہیں قید میں موجود ایک شخص نے جعلی حکومت کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ جعلی حکومت یہ بات ذہن نشین کر لے کہ بانی پی ٹی آئی نواز شریف کی طرح کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مینڈیٹ چور حکومت نہ صرف بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہی ہے بلکہ توہین عدالت کی بھی مرتکب ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کے بیان پر رد عمل۔ اسما بخاری کہتی ہے پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی نہیں لگائی۔ فیملی وکلاء اور پارٹی رہنما معمول کے مطابق ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ جیل کو تفریحی پارک سمجھتے ہیں، جب دل چاہے جس کا دل چاہے منہ اٹھا کر پہنچ جائے۔ کوئی ضابطہ ہوتا ہے، خط لکھنے سے نہ ڈیل ملی ہے اور نہ ملے گی۔ جن کو خط لکھے جا رہے ہیں انہی کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے کو تاریخ، تہذیب اور سیاحت کا ریجنل اور انٹرنیشنل مرکز بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب کے 170 تاریخی مقامات کو عالمی معیار کے سیاحتی مراکز میں تبدیل کرنے کا تاریخی قدم۔ فہرست میں شامل مقامات کی میپنگ مکمل، 101 گردوارے اور 53 گرجا گھر شامل۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے تمام مجوزہ منصوبوں کی منظوری دے دی۔ تاریخی مقامات کی بحالی کا منصوبہ 3 مراحل میں مکمل ہوگا۔ اور پاکستانی شوبز کی مقبول جوڑی کبرا خان اور گوہر رشید کی بارات۔ فنکار جوڑی کی بارات کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ کبرا خان اور گوہر رشید کی شادی کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں شوبز انڈسٹری کے مشہور ستاروں کی شرکت۔ کبرا خان نے شادی پر ہلکے پستہ رنگ کا خوبصورت عروسی جوڑا زیب تن کیا۔ دونوں اداکار شادی کے دن نہایت خوش نظر آئے۔ ان کی مسکراہٹوں نے مداحوں کے دل جیت لیے۔